الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جس قاعدے پہ ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اس قاعدے پہ گفتگو پہلے سے جاری و ساری ہے۔ قاعدہ کا نام کیا ہے جی مصباح؟ جی ہاں، لا یجوز العدول عن ظاہر القرآن الا بدلیل یجب الرجوع الیہ، کہ قرآن کریم کے ظاہر سے ہٹنا، قرآن کریم کے ظاہر کو چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی دلیل آ جائے جس کو ماننا ضروری ہو جائے، جس کو مانے بغیر چارہ کار نہ رہے، تو وہاں پہ ہم ظاہر قرآن سے ہٹیں گے، ورنہ ہم نے مضبوطی سے ظاہر قرآن کو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ انسان کے پاس کوئی ضابطہ تو ہونا چاہیے نا، اصول تو ہونا چاہیے، ورنہ اختلاف تو بہت ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر میں بھی بہت اختلاف ہے، یہ تو کبھی کسی جگہ آپ زہر لے رہے ہوں، کسی جگہ زہر سے ہٹ رہے ہوں، یہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا۔ تو اصول یہ ہے کہ ہمیشہ ہم نے قرآن کریم کے ظاہر کو لینا ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے جس کی وجہ سے ظاہر کو چھوڑنا ضروری ہو جائے۔ تو یہاں پہ ظاہر سے کیا مراد ہے جی نور الامین؟ یعنی کہ جب آپ قرآن کریم کی کوئی آیت سنتے ہیں، کوئی جملہ سنتے ہیں، تو جو معنی سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آتا ہے، اور اس سے مراد میں اور آپ نہیں ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن پہ قرآن نازل ہوا تھا، جن کی عربی جو تھی وہ صاف ستھری تھی، جو عربی کو صحیح معنوں میں جانتے اور سمجھتے تھے، اور آج بھی اگر کوئی ویسی عربی سیکھ چکا ہے تو اس کے ذہن میں جو سب سے پہلے معنی آتا ہے تو وہی جو ہے وہ ظاہر ہے قرآن کریم کا۔ اچھا، یہ جو ظاہر لفظ استعمال ہوا ہے ہمارے قاعدے میں، اور وہ ظاہر لفظ جس کو استعمال کرتے ہیں اصولی، اس میں کیا فرق ہے حسین؟ اصولی جو ظاہر استعمال کرتے ہیں کہ ایک لفظ کے دو معنی ہیں، مطلب ایک اقرب ہے اور دوسرے سے، تو جو اقرب ہے وہ ظاہر ہے، دوسرا ظاہر نہیں، جو اقرب ہے وہ ظاہر ہے، لیکن یہاں پہ مراد جو ہے وہ جو ذہن میں پہلا ہے وہ یہ ظاہر بھی مراد ہے، اصولیوں کے ہاں جو ظاہر ہے یہ بھی مراد ہے، اور جو نص ہے وہ یہ بھی مراد ہے۔ جی، یہاں پہ ظاہر سے جو مراد ہے اس سے مطابقت رکھتا ہے اصولیوں کے ہاں وہ جس کو وہ نص کہتے ہیں اور جس کو ظاہر کہتے ہیں، وہ دونوں جو ہیں اس کے مطابق ہیں۔ اب یعنی کہ جو نص معنی ہے ظاہر ہے وہیں سب سے پہلے ذہن میں آئے گا، وہ ہے ہی ایک، اور جہاں پہ ظاہر ہے وہاں پہ دو معنی ہیں، جو سب سے پہلے ذہن میں آئے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظاہر کہتے ہیں۔ جی ہاں، اچھا، یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ الا یہ کہ کوئی ایسی دلیل مل جائے جس کی وجہ سے ظاہر سے ہٹنا ضروری ہو جائے، وہ دلیل دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک انس، یعنی کہ عقلی ظاہر واضح، یا سمعی ظاہر ہوگی۔ عقلی کی مثال کیا ہے جی حنظلہ؟ جی ہاں، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر چیز دی گئی تھی۔ تذکرہ ہو رہا ہے کس کا؟ ملکہ سبا کا، تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے ہر چیز دی گئی تھی، اور دراصل یہ الفاظ کس کے ہیں؟ خود کے۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اسے ہر چیز مل گئی ہو؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ قرآن کریم کا ظاہر یہ نہیں ہے کہ ہر چیز مل گئی، ظاہر ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ اس کو ہر وہ چیز مل گئی جو اس جیسی عورتوں کے پاس، اس جیسے بادشاہوں کے پاس ہوتی ہے، وہ ہر چیز ملی ہوئی تھی اسے۔ اور دوسری مثال کیا ہے جی زہیب؟ تو یہاں پہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ سوال پیدا ہوگا کیا اللہ تعالیٰ خود اپنے بھی خالق ہیں؟ جواب ہوگا کہ ہر ایک کی عقل، جس کی عقل سلامت ہے، جس کی عقل فاسد نہیں ہوئی، کیا ہے؟ سلامت ہے، فطرت کے مطابق عقل سلیم ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو خالق ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا تھا؟ ادلہ سمعیہ، یعنی کہ سمعی دلائل کی وجہ سے ظاہر سے ہٹنا بھی جائز ہے، اور اس کی مثالیں آگے آئیں گی اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آ جائیں گی۔ اچھا، اب یہ قاعدہ جو ہے کن کے خلاف عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس قاعدے کی بہت زیادہ خلاف ورزیاں کی ہیں، اس وجہ سے قاعدہ عام طور پہ ان کے خلاف استعمال ہوتا ہے، وہ کون ہیں؟ نمبر ایک جی مصباح؟ ہاں، ان کے باطنی لوگ، یہ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں باطنی معنی کے مطابق اور ظاہر کو چھوڑتے ہیں، اور اس کی مثال بھی ہے۔ کیا مثال ہے اس کی جی نور الامین؟
کون سی؟ ہاں جی، کون مثال دے گا؟ کس آیت سے؟ جی حسین. رب المشرقین و رب اچھا آگے. مرج البحرین سے مراد لیتے ہیں سیدہ فاطمہ اور امیر المؤمنین جناب علی، اور بینہما برزخ سے مراد کیا لیتے ہیں؟ نبی علیہ السلام. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس سے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما. اچھا، یہ دوسرے نمبر پہ یہ تفسیر استعمال یہ قاعدہ استعمال ہوتا ہے کن کے خلاف؟ زہیب اہل اشارہ. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ظاہری تفسیر کو لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں ایک اور اشارہ مل گیا، اس میں اشارہ ہے ایک اور بات کی طرف. گویا کہ وہ تفسیر جس کو اشاری کہتے ہیں اس کو قیاس کرتے ہیں اصل تفسیر کے اوپر، تو اس لیے اس کو تفسیر قیاس بھی کہا جاتا ہے. اس کو تفسیر قیاس بھی کہا جاتا ہے. اس کی مثال کون دیں گے؟ جی اویس کو مطالعہ کیا ہوا ہے؟ ہاں جی نواز. اچھا جی، کون مثال دے گا اس کی؟ جی حنظلہ. کیا؟ اذهب الى فرعون. ٹھیک ہے، اس کو لے لیں آپ، یعنی کہ فرعون کی طرف جائیے. اب اگر نہیں، یہ تفسیر کرتے ہیں باطنی لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں اذهب الى فرعون سے مراد یہ ہے کہ فرعون سے مراد دل کی طرف جائیے، دل کی اصلاح کیجیے. تو یہ پھر باطنیوں کی تفسیر کی مثال بنے گی، یہ اشاری مثال نہیں بنے گی. اشاری مثال کو اور دیں. جی لا یمسہ الا المطہرون، یہ ہے تفسیر اشاری کہ قرآن کریم کو یا لوح محفوظ کو جس میں قرآن ہے نہیں ہاتھ لگاتے نہیں چھوتے مگر کون؟ نہیں، اصل معنی کیا ہے؟ فرشتے جو پاک ہیں، ہمیشہ کے لیے پاک ہیں. تو یہاں سے کئی لوگوں نے یہ تفسیر اخذ کی، یہ مسئلہ اخذ کیا کہ قرآن کریم کے معنی و مفہوم کو صحیح معنوں میں وہ جان سکتے ہیں جن کے دل پاکیزہ ہوں. تو یہ تفسیر اشاری صحیح ہے، لیکن یہ نہ کہا جائے قرآن کریم کی دلالت ہے. یہ تفسیر ٹھیک ہے لیکن یہ نہ کہا جائے کہ قرآن کریم کی دلالت ہے. بالکل صحیح ہے پھر تو. اچھا، اس کے بعد نمبر 3 کن کے خلاف یہ قاعدہ استعمال ہوگا؟ جی انس. اہل کلام متکلمین اور معولہ کے خلاف. تو اس کی مثال کیا ہے؟ بل یداہ مبسوطتان. تو یہ لوگ اہل کلام چونکہ اللہ کی صفات کے منکر ہیں، اس لیے اس کی تعویل کیا کرتے ہیں کہ یدین سے مراد کے اللہ کی 2 نعمتیں، اللہ کی 2 قدرتیں. تو ان کے خلاف بھی یہ قاعدہ استعمال ہوگا. اور چوتھے نمبر پہ وہ ہے جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں. تو کھولیے کتاب. چوتھے نمبر پہ یہ قاعدہ کن کے خلاف استعمال ہوگا؟ چوتھے نمبر پہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے عام طور پہ اس قاعدے کی خلاف ورزی کی ہے؟ تو کہتے ہیں ہماری کتاب کے مؤلف رابعاً اقوال بعض المفسرین التی لیست مما سبق وخالفوا فیہ القاعدہ. کچھ مفسرین کے وہ اقوال، التی کس کی صفت ہے؟ اقوال کی. کچھ مفسرین کے وہ اقوال جو ان میں سے نہیں ہیں. کن میں سے؟ جو پہلے گزر چکے ہیں. یعنی کہ وہ اقوال جو دراصل نہ ہی اقوال ہیں اہل باطن کے صوفیوں کے، نہ اقوال ہیں اہل اشارہ کے، نہ اقوال ہیں وہ اہل کلام کے، لیکن پھر بھی خالفوا فی القاعدہ، قاعدے کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے. تو ایسی تفاسیر، ایسے اقوال جن اقوال میں، جن تفاسیر میں ہمارے قاعدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور خلاف ورزی کرنے والے نہ باطنی لوگ ہیں، نہ صوفی ہیں، نہ اہل کلام میں سے ہیں، وہ پھر گروپ نمبر 4 بن جائے گا. گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ فرقوں میں سے نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان سے کسی نہ کسی جگہ اس قاعدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے جو قاعدہ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں. یہ قاعدہ آج کل جو پڑھ رہے ہیں کیا ہے اویس؟ ہاں جی نواز، قاعدہ تو بتائیں نا. لا يجوز العدول عن ظاہر القرآن الا بدلیل
یجب الرجوع الیہ، کہ قرآن کریم کے ظاہر سے ہٹنا جائز نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے ظاہر کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، الا یہ کہ وہ ایسی دلیل آ جائے جس کی وجہ سے قرآن کے ظاہر کو ترک کرنا ضروری ہو جائے۔ فمن امثلۃ ذالک، اس کی مثالوں میں سے، تو بار بار میں تنبیہ کر رہا ہوں کیا فرق ہے یہ مثال جو بھی ہم پڑھنے لگے اس میں اور گزشتہ مثالوں میں۔ گزشتہ مثالیں گمراہ لوگوں کی تھیں جن کی عادت ہے کیا، قرآن کریم کے ظاہر سے دائیں بائیں ہونا، اور اب وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کے ظاہر کے قائل ہیں اور قرآن کریم کے ظاہر کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، لیکن کہیں کہیں ان سے بھی اس قاعدے کی خلاف ورزی ہوئی۔ فمن امثلۃ ذالک، تو اس کی مثالوں میں سے کیا ہے، ما جاء فی تفسیر قول اللہ تعالی، جو کچھ آیا ہے اللہ کے قول، اللہ کے اس قول کی تفسیر میں، تسبح لہ السماوات السبع والارض، تسبح لہ، اس کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ جی شیخ عبد المعز، اللہ رب العزت کی طرف، تو اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبح کا فاعل کدھر ہے؟ جی شیخ مصباح، السماوات السبع، تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان، والارض، اور زمین، ومن فیہن، اور جو ان میں ہیں، کن میں؟ آسمانوں میں، زمین میں، یہ سب بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، پہلے اللہ نے کہا کہ ساتوں آسمان تسبیح بیان کرتے ہیں، زمین تسبیح بیان کرتی ہے، اور جو ان میں ہیں وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، اور لفظ کیا بولا گیا تھا؟ من عام طور پہ کن کے لیے ہوتا ہے؟ عقلاء کے لیے، تو اس میں کون آ گئے؟ انسان، جن، فرشتے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اس کی حمد و ثنا کے ساتھ مکس کر کے بیان نہ کر رہی ہو۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تسبیح کو کس کے ساتھ ملا کے؟ حمد کے ساتھ ملا کے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے۔ اچھا، تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حمد میں کیا ہوتا ہے؟ آپ اللہ کے کمالات کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی صفات کو بیان کرتے ہیں، اور تسبیح میں آپ اللہ سے عیوب کی نفی کرتے ہیں۔ تو حمد میں کیا؟ اس بات کہ اللہ قدرت والا، اللہ رحمتوں والا، اللہ مغفرت والا، اللہ ہاتھوں والا، اللہ تعالیٰ آنکھوں والا، اللہ تعالیٰ چہرے والا، یہ کیا ہو رہی ہے؟ حمد۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کا والد نہیں ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تسبیح ہے۔ اور صرف تسبیح بیان کرتے رہنا یہ بھی کوئی اتنا کمال نہیں ہے، اور صرف حمد بیان کریں اور تسبیح ذکر نہ کریں تو یہ بھی وہ والا کمال نہیں ہے جو کمال پایا جاتا ہے اس تسبیح میں جس کے ساتھ حمد ہو۔ لیکن علماء کرام نے یہ خبردار کیا ہے کہ جب آپ تسبیح بیان کرتے ہیں تو وہ تسبیح متضمن ہوتی ہے کس کو؟ حمد کو۔ متضمن ہوتی ہے کس کو؟ حمد کو۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اولاد نہیں ہے، اللہ رب العزت کا والد نہیں ہے، اللہ رب العزت کو اونگ نہیں آتی، تو یہ آپ اللہ کی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا، اب دیکھیں جی علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے کیا کہا ہے۔ اس کی تفسیر میں کیا آیا جی کہ ان کل شیء فیہ روح یسبح، کہ بے شک ہر وہ چیز جس میں کیا ہے؟ روح ہے، وہ تسبیح بیان کرتی ہے۔ وما لا روح فیہ فلا یسبح، اور جس میں روح نہیں ہے وہ تسبیح بیان نہیں کرتی۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اور علماء تفسیر کے اقوال پڑھے ہیں تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہاں پہ روح سے مراد زندگی ہے۔ ہر وہ چیز جس میں کیا ہے؟ زندگی ہے، وہ تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی کہ جو بڑھتی ہے، جس میں زندگی ہے۔ مثال کے طور پہ درخت جو ہے جب تک وہ اپنے تنے پہ کھڑا ہے، سوکھتا نہیں ہے، تب تک اس میں کیا زندگی ہے؟ تب تک اس میں کیا ہے؟ زندگی ہے۔ جب آپ اس کو کاٹ دیں گے تو زندگی ختم ہوگی۔ تو ہر وہ چیز جس میں روح ہے یسبح، تسبیح بیان کرتی ہے،
وما لا روح فیہ، اور جس میں روح نہیں ہے فلا یسبح، وہ تسبیح بیان نہیں کرتی۔ قالہ الحسن، یہ قول کس نے کہا ہے؟ حسن بصری نے، والضحاک، اور ضحاک نے، وغیرہما، اور ان کے علاوہ کئی اور مفسرین نے بھی، کئی اور علماء نے بھی۔ اچھا، اب میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ روح سے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ زندگی۔ اس کی تائید کے طور پہ میں ایک قول آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جو کتاب میں نہیں ہے۔ وقال الحسن، حسن کہتے ہیں کان الخوان یسبح مرتن، کان الخوان یسبح مرتن۔ اچھا، یہ میں نے اصل میں آپ کو مختصر لکھوایا ہے، اس کے پیچھے تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں کہ حسن بصری کے سامنے دسترخوان لایا گیا، اور وہ دسترخوان تھا لکڑی کا بنا ہوا۔ کس کا بنا ہوا؟ لکڑی کا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کان یسبح مرتن، کبھی بیان کیا کرتا تھا۔ کیا مطلب؟ جب یہ کیا تھا؟ درخت تھا۔ جب یہ کیا تھا؟ درخت تھا، تب یہ تسبیح بیان کیا کرتا تھا۔ اب چونکہ اس کو کاٹ دیا گیا ہے، اب جو خشک لکڑی ہے، اب اس میں زندگی نہیں ہے، اس میں نمو وہ نہیں ہے، تو اب یہ تسبیح بیان نہیں کرتا۔ آگے دیکھیں، وقال اکرمہ، اکرمہ کہتے ہیں الشجرۃ تسبح، درخت تسبیح بیان کرتا ہے، والاسطوانۃ، درخت تسبیح بیان کرتا ہے، اور درخت سے جو ستون بنا ہے وہ تسبیح بیان نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ قول میں نے چیک کیا تفاسیر میں، تفسیر طبری میں، تو وہاں پہ عبارت یوں ہے کہ الشجرۃ تسبح والاسطوانۃ تسبح۔ کیا مطلب؟ دونوں تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ تو یہ قول البحر المحیط میں مجھے ملا، امام ابو حیان کی جو کتاب البحر المحیط، وہاں پہ ملا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس معاملے میں اعتماد کس کتاب پہ ہوگا؟ تفسیر طبری پہ ہوگا۔ تو واللہ عالم، اکرمہ کا قول پھر یہ بنتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں درخت بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، استوانہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ جو وضاحت آئی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس قول کے مطابق آئی ہے جہاں پہ کہ الاستوانۃ لا تسبح۔ تو جب لا تسبح ہو گیا تو یہ قول اس قول کے مطابق ہو گیا، کس کے؟ اوپر والے قول کے، حسن اور ضحاک کے قول کے مطابق ہو گیا۔ وَهُوَ مَا كَانَ مِن نَامٍ مِن حَيَوَانٍ وَغَيْرِهِ، اور یہ کیا چیز ہے جی؟ وَهُوَ، ہر وہ چیز جو نمو والی ہو، ہر وہ چیز جس میں کیا ہو؟ نمو، بڑھنا ہو، بڑھنا، ہر وہ چیز جو نمو والی ہو، جو بڑھنے والی ہو، چاہے وہ جاندار ہو چاہے غیر جاندار ہو۔ تو درخت پھر کیا ہوگا؟ درخت جو ہوگا وہ اس میں داخل ہوگا، وہ نامی ہے، بڑھنے والا ہے، بڑھ رہا ہے، زندگی ہے اس میں۔ تو کہتے ہیں وَهُوَ مَا كَانَ مِن نَامٍ مِن حَيَوَانٍ وَغَيْرِهِ يُسَبِّحُ حَقِيقَةً، تو یہ حقیقی طور پہ تسبیح بیان کرتے ہیں وہ چیزیں جن میں کیا ہے؟ نمو ہے، جن میں زندگی ہے۔ تو یہ قول جو ہے جب اس عبارت کے مطابق لیں جو یہاں پہ ہے، تو پھر تو جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ وہ فرق ہو گیا درخت میں اور کس میں؟ خشک لکڑی میں۔ لیکن اگر آپ یہ لا کو الگ کر دیں جیسے تفسیر طبری میں ہے، تو پھر ان کا قول یہ ہوگا کہ ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ پھر اکرمہ کا قول کیا نکلے گا؟ ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ وقیلا، اور کہا گیا ہے کہ ان کل شیء لم یغیر عن حالہ یسبح، ہر وہ چیز جس کو اس کی حالت سے تبدیل نہیں کیا گیا وہ تسبیح بیان کرتی ہے۔ فَإِذَا تَغَيَّرَ، جب وہ تبدیل ہو جائے تو انقطع تسبیحہ، تو اس کی تسبیح کیا ہو جاتی ہے؟ منقطع ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی سوچ کے مطابق اس کو دوسرا قول بنایا ہے۔ پہلا قول وہی جو اوپر سے چلا آ رہا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں روح ہے، زندگی ہے، نمو ہے، وہ تسبیح بیان کرتی ہے، اور جس میں روح نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، نمو نہیں ہے، وہ تسبیح بیان نہیں کرتی۔
اور دوسرا قول یہ ہو گیا کہ ہر وہ چیز جس کو اس کی اصل حالت سے کیا کر دیا جائے، بدل دیا جائے، تو وہ جو ہے تسبیح بیان نہیں کرتی، جس کو بدلا نہیں گیا وہ تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اس کی مزید وضاحت یہ اگلی عبارت سے ہو جائے گی۔ وقیلا، اور کہا گیا ہے کہ ان تراب یسبح ما لم یبتل، مٹی تسبیح بیان کرتی ہے جب تک کہ گیلی نہ ہو جائے، گیلی نہیں ہوتی تو اپنی اصل حالت پہ ہے، ایسے ہی ہے نا۔ فَإِذَا ابْتَلَّ، جب وہ گیلی ہو جائے تو ترک تسبیحا، پھر وہ تسبیح کو کیا کر دیتی ہے، ترک کر دیتی ہے۔ وَإِنَّ الْوَرَقَةَ تُسَبِّحُ مَا دَامَتْ عَلَى الشَّجَرَةِ، پتا تسبیح بیان کرتا ہے جب تک وہ کہاں ہے، درخت کے اوپر اپنی اصل حالت پہ ہے۔ فَإِذَا سَقَطَتْ، جب وہ گر جائے تو ترکت التسبیح، تسبیح کو ترک کر دیتا ہے۔ وَنَحْوَ ذَلِكَ، اور اس طرح کی دیگر چیزیں، مٹی اور اس طرح کی دیگر چیزیں، پتا اور اس طرح کی دیگر چیزیں۔ وقیلا، یہ ہو گیا تیسرا قول جو بھی پڑھنے لگے ہیں۔ وقیلا، اور کہا گیا ان ھذا تسبیح تجوز، یہ تسبیح جو ہے یہ مجازی ہے، یہ تسبیح حقیقی نہیں ہے، یہ کیا ہے، مجازی ہے۔ ومعناہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کل شیء تبدو فیہ صنعۃ صانع الدالۃ علیہ، کہ بے شک ہر وہ چیز جس میں خالق کی کاریگری ظاہر ہو، جس میں کاریگر کی، بنانے والے کی، صانع بنانے والا، کاریگری کرنے والا، اس کی صنعت، اس کی کاریگری جو ہے وہ ظاہر ہو، الدالۃ علیہ، جو اس پہ دلالت کر رہی ہو، کس پہ، اس خالق پہ، اس کاریگر پہ۔ فتدعو رؤیت ذالک، تو اس کو دیکھنا جو ہے یہ دعوت دیتا ہے، اس کو دیکھنا دعوت دیتا ہے الی التسبیح، تسبیح کی، کس کی طرف سے، من المعتبر، عبرت حاصل کرنے والے کی طرف سے۔ یعنی کہ اگر چیز ایسی ہے جس سے خالق کی صنعت ظاہر ہو رہی ہے، صانع کی صنعت ظاہر ہو رہی ہے، اور اس کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، کتنی عظیم ہے وہ ذات جس نے یہ چیز بنائی ہے، تو یہ ہے تسبیح۔ یعنی کہ تسبیح پھر وہ چیز بیان نہیں کرتی بلکہ دیکھنے والا انسان بیان کرتا ہے، لیکن اس کو کیوں کہا گیا، مجازی طور پہ نسبت اس کی طرف کیوں کی گئی ہے، گویا کہ زبان حال سے وہ تسبیح بیان کر رہی ہے، گویا کہ زبان حال سے وہ تسبیح بیان کر رہی ہے، زبان مقال سے نہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا، یہ کون سا معنی ہو گیا جی، یہ تیسرا معنی ہو گیا کہ تسبیح مجازی ہے، تسبیح حقیقت میں ہے ہی نہیں، اگر ہے تو وہ نہیں، چیز نہیں بیان کر رہی، دیکھنے والا بیان کر رہا ہے، اور وہ بھی ہر دیکھنے والا نہیں بیان کرے گا، جو عبرت حاصل کرنے والا ہوگا، مومن ہوگا، اللہ پہ یقین رکھنے والا ہوگا، وہ کہے گا اس کو دیکھ کے سبحان اللہ۔ وَتَرَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ كَيْفَ خَالَفَتْ ظَاهِرَ الْآيَةِ، آپ ان اقوال کو دیکھ رہی ہیں کہ کیسے انہوں نے مخالفت کی ہے اس آیت کے ظاہر کی۔ آیت کا ظاہر کیا تھا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا، ایک تو من زائدہ توکید کے لیے، ایسے ہی ہے، شرط کے بعد آیا ہے، اور اس کے بعد الا والا انداز، استثناء کے ذریعے، لا الہ الا اللہ والا انداز، تو اس میں تو تاکید کے اوپر تاکید ہے کہ ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور ایک طرف ان مفسرین کے اقوال ہیں، تو کیا یہ مفسرین جن کے اقوال آئے ہیں کیا یہ باطنی لوگ ہیں؟ نہیں۔ کیا یہ صوفی ہیں؟ نہیں۔ کیا یہ اہل کلام میں سے ہیں؟ نہیں۔ اس لیے ان کے لیے ہمارے مؤلف نے احتیاط کے طور پہ الگ گروپ بنا دیا کہ وہ مفسرین جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، نظریہ ٹھیک ہے، سوچ ٹھیک ہے، ہمارے قاعدے کو مانتے ہیں، ہمارے قاعدے پہ عمل کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں پہ ان سے بھی ایسا قول سرزد ہو گیا جس میں ظاہر قرآن کی کیا ہو رہی ہے، مخالفت ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں فظاہر الآیہ یثبت التسبیح حقیقتاً لکل المخلوقات، اس آیت کا ظاہر ثابت کر رہا ہے کس کو؟ تسبیح کو، حقیقتاً، حقیقی طور پہ، مجازی طور پہ نہیں، حقیقی طور پہ، کس کے لیے؟ لکل المخلوقات، تمام مخلوقات کے لیے، من حیوانات ناطقہ و غیر ناطقہ،
ہر جاندار چاہے وہ بات کرنے والا ہو یا بات کرنے والا نہ ہو. آپ کون ہیں جی؟ حیوان ناطق ہیں کہ غیر ناطق ہیں؟ ناطق ہیں. یعنی کہ ہر جاندار چاہے وہ ناطق ہو چاہے غیر ناطق ہو. وَمِن نَبَاتٍ، ہر حیوان بھی اور ہر نبات بھی، ہر پودا بھی. ہر پودا بھی کیا بیان کر رہا ہے؟ تسبیح بیان کر رہا ہے. وَجَمَادٍ، اور ہر جامد چیز، پتھر بھی تسبیح بیان کر رہے ہیں، خشک لکڑی بھی تسبیح بیان کر رہی ہے، لوہا بھی تسبیح بیان کر رہا ہے. وَمَا لَمْ نَعْلَمْ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى، اور وہ چیزیں بھی تسبیح بیان کر رہی ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے. اللہ کی وہ مخلوقات بھی تسبیح بیان کر رہی ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. اور یہ تسبیح کیسے بیان کر رہے ہیں؟ علی الحقیقہ، حقیقی طور پہ. کما یدل علیہ ظاہر الآیہ، جیسا کہ اس چیز پہ دلالت کر رہا ہے اس آیت کا ظاہر. فہذا هو القول الصحیح الذی دل علیہ ظاہر، یہ وہ درست قول ہے جس پہ دلالت کر رہا ہے کون؟ ظاہر قرآن. قال ابو حیان، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ابو حیان عام طور پہ کیا ہے؟ زہری ہیں. زہری سے مراد وہ گروہ نہیں ہے، مراد یہ کہ تعویل نہیں کرتے. صفات میں جا کے یہ بھی کر گئے لیکن ان کا مزاج ایسا نہیں ہے. ابو حیان کا عمومی مزاج جو ہے وہ کیا ہے؟ ظاہر قرآن کے مطابق ہے. تو ابو حیان کہتے ہیں وَنِسْبَةُ التَّسْبِيحِ لِلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، تسبیح کی نسبت آسمانوں کی طرف اور زمین کی طرف اور جو ان میں ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن من ملکن، ان میں کون ہے جی؟ یہ تو یہ من کا بیان ہے. من ملکن، من بیانیہ ہے، من کا بیان کون ہے جی؟ ان میں فرشتے، و انسن اور انسان، و جن اور جن. حملہ بعضہم، ان میں سے بعد نے اس کو محمول کیا ہے علی النطق بالتسبیح حقیقتاً، اس بات پہ کہ یہ بول کر تسبیح ہوتی ہے اور حقیقتاً ہوتی ہے، بول کر ہوتی ہے باقاعدہ. وَأَنَّ مَا لَا حَيَاةَ فِيهِ وَلَا نُمُوّ، اور رہیں وہ چیزیں جن میں زندگی نہیں ہے، جن میں نمو نہیں ہے، جیسا کہ لوہا ہے، خشک لکڑی وغیرہ ہے. تو یحدث اللہ لہ نطقا، اللہ تعالیٰ اس میں بھی نطق پیدا کر دیتے ہیں. وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ، اور یہی قرآن کریم کے الفاظ کا کیا ہے؟ ظاہر ہے. یہیں پہ وہ حدیث یاد آ گئی، صحیح حدیث ہے کہ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا تلبیہ کہتے ہیں تو ان کے دائیں بائیں جتنے درخت ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، وہ بھی تلبیہ میں شریک ہوتے ہیں، وہ بھی تلبیہ کہتے ہیں. حدیث یاد آ گئی، کون سی؟ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی اذان کو جو جو مخلوق سنتی ہے روز قیامت اس کے حق میں کیا دے گی؟ شہادت دے گی، گواہی دے گی. حدیث یاد آ گئی، حجر اسود کو جس نے ایمان کی حالت میں بوسہ دیا ہوگا، روز قیامت اللہ تعالیٰ حجر اسود کو زبان دیں گے جس سے گفتگو کرے گا، آنکھیں دیں گے جس سے دیکھے گا، اور اس کے حق میں شہادت دے گا جس نے ایمان کی حالت میں اس کو بوسہ دیا ہوگا، ہاتھ لگایا ہوگا. تو یہ سب چیزیں کون سی ہیں جی؟ بے جان چیزیں. چلیں. وقال شنقیطی، امام شنقیطی کہتے ہیں التحقیق، حق بات یہ ہے، راجع بات یہ ہے کہ ان تسبیح الجبال والطیر مع داود، کہ پہاڑوں کا اور پرندوں کا تسبیح بیان کرنا کن کے ساتھ؟ تسبیح حقیقی. کون سی تسبیح ہے؟ حقیقی تسبیح ہے. لأن اللہ جل وعلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یجعل لها، بنا دیتے ہیں ان کے لیے، کن کے لیے؟ پہاڑوں کے لیے، پرندوں کے لیے، ادراکات، کیا؟ سمجھنا، کسی چیز کو پانا، سمجھنا. تو سب بھی بہا، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس ادراک کے ساتھ، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس ادراک کے ساتھ. یہ اشارہ کس آیت کی طرف کر رہے ہیں علامہ شنقیطی؟ یسبحن والطیر، سورہ انبیاء میں کیسے آیت ہے؟ چلیں بہرحال آیت کے کچھ الفاظ میں نے پڑھ دیے آپ کے سامنے. یسبحن والطیر، اور ایسے ہی اوبی. تو یہ دو آیات ہوگی، ایک سورہ انبیاء کی اور ایک سورہ سبا کی.
تو ان دونوں سے پتہ چلا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تسبیح بیان کیا کرتے تھے. تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں علامہ شنقیطی کہ یہ پہاڑوں کی اور پرندوں کی جو تسبیح ہے یہ حقیقی ہے, مجازی نہیں ہے. یہ ہو گیا جی راجے, ایسے ہی ہے. اب آگے چلیں مزید. والقاعدہ المقرر عند العلماء, اور وہ قاعدہ جو علماء کرام کے ہاں تسلیم شدہ ہے, ثابت شدہ ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ شنقیطی. وہ یہ ہے کہ ان نصوص الکتاب والسنہ, کہ کتاب و سنت کی نصوص لا یجوز صرفها عن ظاہرها, انہیں ان کے ظاہر سے پھیرنا ہٹانا جائز. المتبا را کے اوپر کیا پڑھیں گے؟ المتبادری کس کی صفت ہے؟ ظاہر کی. بہت اچھے نص. تو جائز نہیں ہے کتاب و سنت کی نصوص کو پھیرنا ہٹانا ان کے اس ظاہر سے, المتبادری منہا, جو ذہن میں فوری طور پہ آتا ہے ان سے. کن سے؟ ان نصوص سے. الا بدلیل, الا یہ کہ کوئی ایسی دلیل آ جائے, یجب رجوع الیہ, جس کی طرف رجوع کرنا, جس کو ماننا واجب ہو جائے. علامہ شنقیطی نے گفتگو کہاں پہ کی ہے؟ اضواء البیان میں, جو ان کی مشہور و معروف تفسیر ہے. ورجح هذا القول ایضا القرطبی, اور اسی قول کو راجح قرار دیا کس نے؟ امام قرطبی نے, وابن کثیر و امام ابن کثیر نے, وغیرہما, اور دیگر کئی ائمہ کرام نے. امام ابن کثیر کے الفاظ میں ذرا آپ کو سنانا چاہوں گا. کوئی لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے, دو لائنیں ہیں. کہتے ہیں وما من شیء من المخلوقات, وما من شیء من المخلوقات الا یسبح بحمد اللہ, مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز ہو وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ. یہ کہاں کہہ رہے ہیں؟ تفسیر میں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اس کے بعد 3 نقطے ڈال دیں آپ. اس کے بعد کہتے ہیں وَهَذَا عَامٌ, کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ خاص نہیں ہے کس چیز کے ساتھ. کہتے ہیں وَهَذَا عَامٌ فِي الْحَيَوَانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ وَالنَّبَاتَاتِ وَهَذَا أَشْهَرُ الْقَوْلَيْنِ. اس کے بعد انہوں نے دلائل بھی ذکر کیے ہیں, لیکن دلائل میں نہیں ذکر کروں گا کیونکہ وہ ہمارے پاس خود آگے آ رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ وہ مفسرین جن کو ہمارے سلفی علماء کرام پسند کرتے ہیں وہ کیسے قرآن کریم کے ظاہر کی طرف جاتے ہیں, وہ تعویل سے بچتے ہیں, اسی لیے میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم سب کیا ہے؟ ظاہری ہیں. لیکن کئی لوگ اس کو پسند نہیں کرتے, اس لفظ کو. کہتے نہیں جی ہم ظاہری نہیں, ہم تو اہل حدیث ہیں. بھئی آپ کی زہر سے مراد کیا ہے؟ اگر زہر سے مراد آپ کی حقیقی زہر ہے تو ہم ظاہری ہیں. اگر آپ کی مراد زہر سے زہر کے نام پہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ظاہریوں کو بدنام کر دیا تو بھائی وہ تو ظاہر ہے ہی نہیں. نہ ہم وہ ظاہری ہیں اور نہ وہ ظاہر ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جن مسائل کی وجہ سے, جن امور کی وجہ سے ظاہری بدنام ہوئے وہ حقیقت میں قرآن و حدیث کا ظاہر بنتا ہی نہیں ہے. اور جو ظاہر ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں. ہم ظاہر کے علاوہ اور جا کدھر سکتے ہیں؟ کیوں جی؟ کیا ہم زیادہ سیانے ہیں کہ ہم کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو کہا ہے اس سے مراد کچھ اور ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا مراد کچھ اور ہے جی؟ اگر دلیل کوئی اور ہے تو پھر وہ تو دلیل کے مطابق ظاہر سے ہٹنا ہوا, وہ تو قاعدے کے مطابق ہے. وَيَشْهَدُ لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ. لو جی اب آپ سنیں, میری طرف دیکھیے گا ذرا 1 منٹ. ابھی جو ہم ایک صفحہ پڑھیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ قواعد جو آپ کو یاد کروائے جا رہے ہیں ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. کیا پڑھیں گے آپ؟ وہ قواعد جو ہم آپ کو یاد کروا رہے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے اور مفسرین ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں, یہ سیکھیے ذرا بھی. فی الحال انہوں نے وہاں پہ ظاہر قرآن کو راجح قرار دیا کس قاعدے کے مطابق؟ لا یجوز العدول عن ظاہر القرآن الا بدلیل یجب رجوع الیہ. اب آگے چلیے, کہتے ہیں وَيَشْهَدُ لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ فِيمَا رَجَّحَتْهُ فِي هَذَا الْمِثَالِ قَاعِدَةُ يَجِبُ حَمْلُ نُصُوصِ الْوَحْيِ عَلَى الْحَقِيقَةِ.
قاعدتو یہاں پہ کیا بن رہا ہے ترکیب کے لحاظ سے؟ فاعل کس کا؟ یشہدو کا. کیا بن رہا ہے؟ تو آپ فاعل کا ترجمہ بے شک اردو کے لحاظ سے پہلے کر لیں. یہ دیکھیں یوں کہ یہ قاعدہ کہ یجب حمل نصوص الوحی الحقیقہ یہ شاہد ہے، مؤید ہے، تائید کر رہا ہے لحاظ القاعدہ ہمارے والے اس قاعدے کی. کون سے قاعدے کی؟ لا یجوز العدول عن ظاہر القرآن. کہاں پہ تائید کر رہا ہے؟ فیما رجحتہ، اس چیز میں جس میں اس نے راجح قرار، جس کو اس نے راجح قرار دیا. کس نے؟ اس قاعدے نے. کون سے قاعدے نے؟ جس قول کو اس قاعدے نے راجح قرار دیا ہماری اس مثال میں. کون سی مثال میں؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ میں ہمارے قاعدے نے کس کو راجح قرار دیا؟ ظاہر قرآن کو. تو اسی کو راجح قرار دے رہا ہے اس مثال میں قاعدہ کہ یجب حمل نصوص الوحی الحقیقہ. یعنی کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی بے جان چیزیں جو ہیں وہ خود بول کے تسبیح بیان نہیں کرتی بلکہ ان کو دیکھ کے دیکھنے والا تسبیح بیان کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، یہ مراد ہے، تو ہم کہیں گے نہیں یجب حمل نصوص الوحی الحقیقہ. یہ قاعدہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہارا یہ موقف غلط ہے. حقیقی تسبیح مراد ہے، مجازی نہیں. واضح علماء کرام. تو اب کتنے قاعدے یہاں پہ جمع ہو گئے؟ 2. کون کون سے؟ اویس. پہلا قاعدہ کون سے؟ اویس. احسنت. دوسرا نور الامین. یجب حمل نصوص الوحی یعنی کہ وحی کی نصوص کو حقیقت پہ محمول کرنا واجب ہے، یعنی کہ مجاز کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے. آگے وَيَشْهَدُ لَهَا أَيْضًا اور اس کے حق میں شہادت دے رہا ہے لہا کی ضمیر کہاں جا رہی؟ مصباح. کون سا قاعدہ؟ لا یجوز العدول عن ظاہر القرآن. اور ہمارے اس قاعدے کے حق میں شہادت دے رہا ہے ایک اور قاعدہ بی. کون سا قاعدہ؟ کہ اذا ثبت الحدیث وکان فی معنی احد الاقوال فهو مرجح له علی ما. اب دھیان سے اس قاعدے کا ترجمہ سن لیں کہ اذا ثبت الحدیث جب حدیث کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے، کہ سند کے لحاظ سے کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے. وکانا اور وہ ہو، وہ کون؟ حدیث. فی معنی احد الاقوال تفسیر میں آنے والے اقوال میں سے کسی ایک قول کے مطابق ہو، اس کے مفہوم میں ہو، اس کے معنی میں ہو، نص نہیں ہو بلکہ کیا ہو؟ اس کے معنی میں ہو. فہوا تو وہ کیا؟ وہ حدیث. اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. وہ حدیث جو ہے مرجح لہو، وہ اس کو راجح قرار دینے والی ہوگی. کس کو؟ اس ایک قول کو اس کو راجح قرار دینے والی ہوگی علی ما خالفہ، ان اقوال پہ جو اس قول کے مخالف ہیں. قول ہیں 5، ان میں سے ایک قول کی تائید کر رہی ہے یہ حدیث. تو جب یہ حدیث اس کی تائید کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو راجح قرار دے رہی ہے ان اقوال پہ جو اقوال اس قول کے مخالف ہیں. اچھا یہ کیسے جی؟ کیسے یہاں پہ یہ کیسے ہو گیا؟ آئیے دیکھیے. وقد صحت احادیث کثیرہ، بہت سی احادیث ثابت ہیں، ایک نہیں بہت سی احادیث ثابت ہیں فی تسبیح الجمادات حقیقتاً بالمقال، بے جان چیزوں کے تسبیح بیان کرنے میں حقیقتاً مجازن نہیں، بالمقال بول کر، بے زبان حال نہیں بلکہ بے زبان مقال. وفی کلامیہا اور ان کے کلام کرنے میں، وفی کلامیہا کی ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ذیشان. جمادات بہت اچھے، بہت سی حدیث ثابت ہیں جمادات کے تسبیح بیان کرنے میں اور جمادات کے کلام کرنے میں بغیر تسبیح کے علاوہ بھی کلام ثابت ہے. بالمقالی بول کر، حقیقتاً حقیقی طور پہ. منہا ان میں سے ایک. کن میں سے ایک جی حسین؟ احادیث میں سے، احادیث ثابتہ میں سے، احادیث صحیحہ میں سے. قول ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود کا قول رضی اللہ عنہ، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ، ہم سنا کرتے تھے کھانے کی تسبیح کو، سبحان اللہ کہنے کو، جب کہ اسے کھایا جا رہا ہوتا تھا علی عہد رسول اللہ، یعنی کہ کس زمانے میں؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں. تو یہ کیا ہو گئی؟ حدیث ہو گئی. اور حدیث بھی کہاں کی؟ دیکھیں نمبر 5 بخاری شریف کی. شک و شبہ سے کیا ہو گئی؟ بالا تر ہو گئی. تو پھر تسبیح اور کھانا جاندار ہے کہ بے جان ہے؟ بے جان ہے. اور صحابہ کرام کہہ رہے ہیں ہم سنا کرتے تھے.
جی ہاں جی، سنا کرتے تھے، سنا کرتے تھے. سننے کا مطلب یہی ہے کہ زبان مقال سے، یہ نہیں کہ دیکھ کے سبحان اللہ کہتے تھے، کہہ رہے ہیں سنا کرتے تھے. آگے چلیے. وَمِنْهَا حدیث جابر ابن سمرہ، جابر ابن سمرہ کی حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا، انی لأعرف حجرا بمکہ، بے شک میں پہچانتا ہوں مکہ میں ایک پتھر کو، کان یسلم علیہ، جو مجھے سلام کہا کرتا تھا، قبل ان ابعث، پہلے اس کے کہ میں کیا بن جاؤں. لو جی، آپ اس کو معجزہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو خاص اللہ کے رسول کے ساتھ معجزہ ہے، کیونکہ نبی بننے سے پہلے کی بات ہے. قبل ان ابعث انی لأعرف الآن، میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں. یہ نمبر 6 مسلم شریف کی حدیث ہو گئی. یہ بھی شک و شبہ سے کیا ہو گئی؟ بالا تر. کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 2. ومنہا، اور ان احادیث میں سے حدیث جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. قال، وہ کہتے ہیں، کان المسجد مسقوفا علی جذوع من نخل، مسجد جو تھی مسقوفاً، اس کی چھت جو بنائی گئی تھی، وہ چھت کس چیز پہ کھڑی تھی؟ وہ چھت کس چیز پہ؟ چھت کو بنایا گیا تھا کھجور کے تنوں پہ. تو کھجور کے تنے چھت نہیں، یہاں پہ نہیں بتایا جا رہا، بلکہ بتایا جا رہا کہ وہ ستون تھے، وہ پلر تھے. تو مسجد جو تھی مسقوفاً، اس کی چھت بنائی گئی تھی، اور چھت کو کس چیز پہ کھڑا کیا گیا تھا؟ کھجور کے تنوں پہ. کھجور کے تنے کیا بن گئے؟ ستون بن گئے. کہتے ہیں فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام اذا خطبہ، جب خطبہ دیتے، یقوم الی جذع منہا، ان ستونوں میں سے ایک ستون کی طرف کھڑے ہوتے، ان کے اس کا سہارا لیتے، اس کے اوپر ٹیک لگاتے. ایسے ہی ہے نا علماء کرام. فلما صنع له المنبر، تو جب آپ کے لیے ممبر تیار کر دیا گیا، فکان علیہ، تو اب آپ کس کے اوپر کھڑے ہوتے تھے؟ ممبر کے اوپر. فسمعنا لذلك الجذع صوتا، تو ہم نے اس تنے کی آواز سنی، کصوت العشاری، جیسے آواز ہوتی ہے اس اونٹنی کی جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، جیسے آوازیں نکلتی ہیں اس اونٹنی کی جو 10 ماہ کی کیا ہو؟ حاملہ ہو. حتی جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام آئے. فوضع یدہ علیہا، آپ نے اپنا ہاتھ اس پہ رکھا. فسکنت، پھر وہ خاموش ہو گیا، وہ تنا خاموش ہو گیا. تو صحابہ کرام نے یہ سنا کہ دیکھا؟ سنا ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ مقال، اور حقیقتاً آواز ہوگی، حقیقی آواز ہوگی. تو دیکھیں وہ پہچانتا ہے نبی علیہ السلام کو تنا، اور آپ کی آواز سے مانوس ہو چکا ہے، اور اب رو رہا ہے. اور یہ حدیث کہاں کی ہے جی؟ بخاری شریف کی. تو یہ حدیث بھی کیا ہوگی؟ شک و شبہ سے بالا تر. فہادہ الاحادیث وغیرها، تو یہ اور دیگر احادیث صریحۃ، یہ صریح ہیں بالکل، فی اثبات تسبیح الجمادات، بے جان چیزوں کی تسبیح کو ثابت کرنے کے معاملے میں، وکلامہا، اور بے جان چیزوں کے کلام کرنے کے معاملے میں، کہ بے جان چیزیں کلام کیا کرتی تھیں، سلام کہا کرتی تھیں، سبحان اللہ کہتی تھیں. ایسے ہی ہے نا. کشفہ اللہ لنبیہ، یہ چیز اللہ نے ظاہر کر دی کس کے لیے؟ اپنے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. ولبعض اصحابہ، اپنے کچھ اور آپ کے کچھ اصحاب کے لیے. وہو عن کثیر من الناس محجوب، اور وہ بہت سے لوگوں سے وہ چیز کیا تھی؟ مخفی تھی. فہذا یشہد، تو یہ چیز یشہد، شہادت دیتی ہے، تائید کرتی ہے، لصحت قول من، اس شخص کے قول کی صحت کے لیے شاہد ہے، من جعل تسبیح عاما لجمیع الخلق، جس نے تسبیح کو عام قرار دیا ہے ساری مخلوقات کے لیے، کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. تو کتنے قاعدے پھر تعید کر رہے ہیں جناب؟ 3 قاعدے جمع ہو چکے ہیں ایک معنی میں، ایک مفہوم میں. ایسے ہی ہے. آگے چلیں ابھی. وَيَشْهَدُ لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَيْضًا، اور اس قاعدے کے لیے شاہد ہے یہ بھی، اس قاعدے کے لیے شاہد ہے. کس قاعدے کے لیے نواز؟ لا يجوز العدول عن ظاہر القرآن. ٹھیک ہو گیا. اس قاعدے کے حق میں کہاں شاہد ہے؟ فی ما رجحت فی هذا المثال، اس قول میں جس قول کو اس قاعدے نے راجح قرار دیا. ہماری مثال میں، ہماری مثال میں ہمارے قاعدے نے کس قول کو راجح قرار دیا ہے؟ شیخ عبد المعز.
یعنی کہ ہر چیز حقیقی طور پہ تسبیح بیان کرتی ہے بغیر کسی استثناء کے، بغیر کسی تخصیص کے. تو کہتے ہیں قاعدتو، یہ قاعدتو بھی لفظ آ گیا ہے، یہ کس کا فاعل بن رہا ہے؟ زہیب یشہدو کا. بہت اچھے ماشاءاللہ. تو چلیں قاعدتو فاعل بن گیا، اور یجب کیا بن گیا پھر؟ کون بتائے گا یجب کیا بن گیا؟ مضاف الیہ بن گیا. اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. یعنی کہ یجب حمل نصوص الوحی، وحی کے نصوص کو عموم پہ محمول کرنا کیا ہے؟ عموم والا قاعدہ. اس سے پہلے والا قاعدہ کیا تھا؟ حدیث کی تائید والا قاعدہ. اس سے پہلے قاعدہ کیا تھا؟ حقیقت پہ محمول کرنے والا قاعدہ. اور پھر ہمارا قاعدہ کیا ہے؟ ظاہر قرآن والا قاعدہ. تو ظاہر قرآن کا قاعدہ اور کلام کو حقیقت پہ محمول کرنے والا قاعدہ، اور تفسیر وہ ہونی چاہیے جو حدیث کے مطابق ہو، وہ والا قاعدہ، اور وحی کی نصوص کو عموم پہ محمول کرے نہ کہ تخصیص پہ. یہ سارے قاعدے جمع ہو چکے ہیں یہاں پہ. کہتے ہیں تو قاعدے کا معنی پھر سن لیں. یجب حمل نصوص الوحی، وحی کی نصوص کو محمول کرنا واجب ہے کس پہ؟ العموم، یا عموم پہ. ما لم یرد نص بالتخصیص، جب تک کہ تخصیص کے حق میں کوئی نص نہ آ جائے. فقولہ، تو اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ من شیء، یہ کیا ہے؟ عموم. یہ کیا ہے؟ عموم ہے، عام ہے. لا یجوز تخصیصہ، اس کو خاص کرنا جائز نہیں ہے. الا بدلیل، الا یہ کہ ایسی دلیل ہو واضح، جو کیا ہو؟ واضح ہو. یجب رجوع الیہ، اس کی رجوع کرنا کیا ہو؟ ولا دلیل ہا ہونا، اور یہاں پہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے. فوجب حملہ علی العموم، اس لیے اللہ کے اس فرمان کو عموم پہ محمول کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. ومن جعل قولہ من شیء عموما، اور جس نے اللہ کے فرمان من شیء کو عام کر دیا، ومعناہ الخصوص فی کل حی ونام، اور یہ کہے کہ ہے یہ عام لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ خاص کا ہے. خاص کن چیزوں کے بارے میں؟ وہ چیزیں جو زندگی کو قبول کرتی ہیں، جو نمو کو قبول کرتی ہیں، صرف وہ تسبیح بیان کرتی ہیں. فقولہ مرجوح بہذہ القاعدہ، تو اس کا قول مرجوح قرار پائے گا اس قاعدے کے مطابق. کون سے قاعدے کے مطابق؟ اب توجہ میں دیکھوں گا. جی نواز. جی حسین. نصوص الوحی، یہ تو اس کا قاعدہ جو ہے مرجوح قرار پائے گا، ضعیف قرار پائے گا ہمارے اس قاعدے کے مطابق جو ابھی قاعدہ پڑا ہے. وہو مرتہن، اور وہ اس سے مطالبہ کیا جائے گا. مرتہن مطالب، اور اس سے مطالبہ کیا جائے گا باقامت الحجتی، حجت قائم کرنے کا، علی دعواہ، اس سے کہا جائے گا تو نے تخصیص کا دعویٰ کیا، دلیل لے کر آ. اس سے کہا جائے گا تو نے تخصیص کا دعویٰ کیا ہے، وہ کہے گا میرے پاس دلیل عقلی ہے. وہ کیا؟ عقل نہیں مانتی کہ جناب والا یہ لوہا بھی تسبیح بیان کرتا ہے. عقل نہیں مانتی کہ خشک لکڑی بیان کرتی ہے. یعنی کہ یہ ناممکن سی چیز ہے. اس کو کہیں گے ناممکن کس کے لیے ہے؟ تیرے لیے ناممکن ہے. ہم بات کر رہے ہیں خالق کی، کہ خالق نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے. اور تیری زبان جو ہے یہ کون سی جاندار ہے؟ کیوں جی؟ اور یہ بھی تو بے جان چیز ہی ہے نا. زبان کا یہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے یہ کیا ہے؟ اگر یہ تسبیح بیان کر سکتا تو پتھر کون تسبیح بیان کر سکتا؟ اگر تیری اس گوشت سے، یہ چھوٹا سا گوشت ہے اور لمبی چوڑی بڑی باتیں کرتا ہے، گھنٹے گھنٹے کی تقریریں کرتا ہے، تو اگر تیرا یہ گوشت بول سکتا ہے تو وہ پتھر کیوں نہیں بول سکتا؟ چلیں جی. قال الشوکانی، امام شوکانی کہتے ہیں. امام شوکانی بہت بڑے یعنی کہ قائل ہیں کس کے؟ ظاہر کے. اس لحاظ سے ان کی تفسیر بہت اچھی ہے. اس لحاظ سے ان کی تفسیر بہت اچھی ہے. کہتے ہیں وہ مدافعۃ عموم هذه الآیہ، اس آیت کے عموم کو دھکیل دینا، یعنی کہ مسترد کر دینا. مدافع کا آسان ترجمہ آپ کیا کر لیں؟ مسترد کر دینا. اس آیت کے عموم کو مسترد کر دینا بمجرد الاستبعادات، صرف اس لیے کہ یہ چیزیں بعید ہیں. صرف اس لیے کہ چیزیں کیا ہیں؟ بعید ہیں. لیس دأب من یؤمن باللہ سبحانہ، یہ اس کی شان نہیں ہو سکتی جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے. وَيُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِهِ، اور جو ایمان لاتا ہے اس کلام پہ جو اللہ کی طرف سے آیا. جس کا اللہ پہ ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے،
جس کا اللہ کے اوپر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کلام پہ ایمان ہے، اس میں جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کے عموم کو اپنی طرف سے مسرد کر دے اور اس کی تخصیص کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں جی، کیسا لگا آپ کو یہ کلام؟ میری تو روح تازہ ہوگی، صاف سی بات ہے۔ کتنا عظیم کلام ہے، کیا اس کے اوپر نور ہے، کیسے ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسا ماحول دیا ہے کہ ہم بچ گئے ہیں ایسی تعویلوں سے، ورنہ ہم بھی دلائل دے رہے ہوتے نہیں، یہ بھی ناممکن، یہ بھی ناممکن۔ اور اللہ کے بندے، ایک ناممکن کس کے لیے کہہ رہے ہو؟ ناممکن تیرے لیے ہے، ہم بات کر رہے ہیں خالق کی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ وہ اب ہو گیا گروہ جن کے اوپر یہ قاعدہ رد کرتا ہے۔ تو جن کے اوپر یہ قاعدہ رد کرتا ہے یہ 4 گروہ ہیں۔ نمبر 1 مصباح، باطنی، ترتیب سے چلیں نا، باطنی لوگ۔ ہاں جی، اب آپ سے بھی سوال کر سکتے ہیں شیخ صاحب، دوسرے نمبر پہ بتائیں جی۔ ہاں، اہل اشارہ ان کے صوفی لوگ، اہل اشارہ یعنی کہ صوفی لوگ، اور باطنی ان کے باطنی گمراہ فرقے جیسے اسماعیلی ہیں، بورا ہیں، اور یہ شام میں جن کی حکومت ہے یہ لوگ ہیں، یہ سب باطنی لوگ ہیں۔ اور شیعوں کے جو اکثر اقسام ہیں وہ باطنی لوگ ہیں۔ کرامتہ کون ہیں؟ باطنی لوگ ہیں، یہ سب باطنی لوگ ہیں۔ اچھا، اور اہل اشارہ کون ہیں؟ یہ صوفی لوگ ہیں۔ اس کے بعد کون آ گیا؟ اہل کلام، ان میں آپ شامل کر سکتے ہیں اشاعرہ کو، ماتریدیوں کو، معتزلیوں کو، اور اس کے بعد آ گئے ہمارے لوگ جو الحمدللہ سلفی ہیں، سلف میں سے ہیں، اور اہل حق ہیں اور اہل ظاہر ہیں، لیکن کہیں کہیں پہ وہ بھی ایسا قول کہہ بیٹھے جو قرآن کے ظاہر کے خلاف تھا۔ اب جناب، اب وہ جو آپ نے پڑھا تھا نا، کیا الا بدلیل، الا بدلیل یجب رجوع الیہ، ان کے ظاہر قرآن سے ہٹنا تب جائز ہوگا جب کوئی ایسی دلیل آ جائے جو ظاہر سے ہٹنے کا تقاضا کرے۔ تو وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ دلیل 2 طرح کی ہو سکتی ہے، ایک عقلی، اور عقلی کی مثال پڑھی تھی ہم نے، کیا پڑھی تھی مثال پہلی مصباح؟ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور دوسری مثال کیا پڑھی تھی ذیشان؟ اللہ خالق کل شیء۔ اور وہاں پہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ قرآن کریم کے ظاہر کسی سمعی دلیل کی وجہ سے، کسی نقلی دلیل کی وجہ سے، قرآن حدیث کی وجہ سے اس پہ گفتگو آگے چل کے کریں گے۔ تو لو جی، وہ وقت آ گیا ہے۔ کہتے ہیں ذکر صور خرجت عن هذه القاعدہ، تذکرہ ان چند صورتوں کا، شکلوں کا، حالات کا جو اس قاعدے سے خارج ہو گئے، نکل گئے۔ پہلے مثالیں بعد میں دیں گے، پہلے اس کی تائید میں علماء کرام کا کلام۔ قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کلام کی یہاں پہ بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ابن تیمیہ سب سے زیادہ قرآن کے ظاہر کے کیا ہیں؟ قائل ہیں۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے۔ کہتے ہیں وَيَجُوزُ، جائز ہے، باتفاق المسلمین، مسلمانوں کے اتفاق کے ساتھ جائز ہے۔ کیا جائز ہے؟ یجوزو کا کدھر ہے جی؟ فاعل، ان تفسر احد الآیتین بظاہر الاخری، کہ 2 آیتوں میں سے ایک کی تفسیر کی جائے دوسری آیت کے ظاہر کو لے کر، ظاہر کے ذریعے۔ وَيُصْرَفَ الْكَلَامُ، اور کلام کو پھیر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، عن ظاہرہ، اس کلام کے ظاہر سے۔ تو یہ قرآن کے ظاہر کو ہٹانا ہوا دوسری آیت کے ذریعے، قرآن کریم کے ایک آیت کے ظاہر کو ہٹانا ہوا دوسری آیت کے ذریعے۔ اذ لا محظور فی ذلک عند احد من اہل سنہ، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی ممانت نہیں ہے، اس میں کوئی ممانت نہیں ہے اہل سنت میں سے کسی کے ہاں بھی، کیونکہ دلیل کے ساتھ ہے نا۔ کس کے ساتھ ہے؟ وَإِن سُمِّيَ تَأْوِيلًا وَصَرْفًا عَنِ الظَّاهِرِ، اگرچہ اس کا نام تعبیر رکھ دیا جائے یا اس کو ظاہر سے ہٹانا کہہ دیا جائے، چاہے آپ اس کا نام تعبیر رکھ دیں تو یہ جائز ہے۔ فَذَلِكَ، اگر اس کا نام تعبیر رکھا جائے اور اگر اس کا نام ظاہر سے ہٹنا رکھا جائے تو کوئی بات نہیں۔ فَذَلِكَ لِدَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ، یہ چیز جو ہے قرآن کریم کی اس پہ دلالت کی وجہ سے ہے، قرآن کریم دلالت کر رہا ہے اس تعویل پہ۔
ولی موافقت سنتی و سلفی علیہ، اور سنت کی موافقت کی وجہ سے اور سلف کی موافقت کی وجہ سے علیہ، اس بات پہ، کس پہ؟ تعویل پہ. ولی انہ، اور اس لیے بھی، ولی انہ تفسیر للقرآن بالقرآن، اس لیے بھی کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے ہے. لیس تفسیرا لہ بالرأی، یہ قرآن کی تفسیر رائے کے ساتھ نہیں ہے، اور ہم خلاف ہیں ان تعویلات کے جن کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ رائے، اپنا خیال. والمحدور، دیکھیں وہ کہتے ہیں جو ممنوع ہے، والمحدور، جو تعویل ممنوع ہے وہ کیا ہے؟ انما هو صرف القرآنی، سوائے اس کے نہیں وہ ہے قرآن کو پھیر دینا، ہٹا دینا، عن فہواہ، اس کے مفہوم سے، اس کے معنی سے، بغیر دلالت من اللہ ورسولہ والسابقین، اللہ کے رسول اور سابقین، ان کے متقدمین کے بغیر، ان کی طرف سے آئی ہوئی کسی دلیل کے بغیر. ممنوع جو ہے وہ کون سی تعویل ہے؟ ممنوع وہ ظاہر سے ہٹنا ہے جس کے پیچھے نہ قرآن کی کوئی دلالت ہو، نہ حدیث کی کوئی دلالت ہو، نہ سلف صالحین اور متقدمین کا اس کے پیچھے کوئی قول ہو. شیخ الاسلام نے گفتگو کہاں پہ کی ہے جی؟ یہ مجموع الفتاوی میں. اب آئیں گے وقال ابن جریر الطبری، امام طبری جو ابن تیمیہ سے بھی پہلے کے ہیں. امام ابن تیمیہ ان کا کلام لیتے ہیں اپنی کسی چیز کی تائید کے طور پہ. بہت بڑے امام امام طبری کہتے ہیں وَإِنَّمَا الْكَلَامُ يُوَجَّهُ مَعْنَاهُ، کلام کے معنی کو پھیرا جائے گا، لے جایا جائے گا، إِلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُهُ الْمَفْهُومُ، اس کی طرف جس پہ دلالت کر رہا ہو اس کا ظاہر. کس کا ظاہر؟ اس کلام کا ظاہر. المفہوم، اس کلام کا وہ ظاہر جو سمجھ میں آ رہا ہے. یہ صورتحال کب تک رہے گی؟ حتیٰ تأتی دلالۃ بینہ، حتیٰ کہ وعدے دلالت آ جائے، تقوم بها الحجہ، جس پہ حجت قائم ہو رہی ہو. وعدے دلالت کس بات کی آ جائے؟ اعلیٰ کس کے متعلق ہے؟ دلالہ. یہاں تک کہ وعدے دلالت آ جائے اس بات پہ کہ ان المراد بہ، کہ اس کلام کے ساتھ مراد ہے غیر ما دل علیہ ظاہرہ، اس کے علاوہ کوئی معنی جس پہ ظاہر دلالت کر رہا ہے. فیکون حینئذ مسلما، تو اس وقت اس کو تسلیم کیا جائے گا، للحجۃ ثابتۃ بذالک، اس دلیل کی وجہ سے جو ثابت ہے. ٹھیک ہو گیا علماء کرام؟ امام ابن تیمیہ کے امام طبری کا کلام دونوں کا واضح ہے. یہ دونوں کلام پڑھتے ہوئے کس بھائی کی توجہ ہٹ گئی تھی؟ کلاس سے نکل گیا تھا. ساری کلاس میں تھے؟ چلیں جی ابھی دیکھ لیتے ہیں جی. وَهَذَا أَوَانُ الْوَفَاءِ بِالْوَعْدِ، کہتے ہیں لو جی وعدے کو پورا کرنے کا وقت ہو چکا. اوان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وقت. کہتے ہیں وعدے کو پورا کرنے کا وقت ہو چکا. عبد المعیز کیا وعدہ کیا گیا تھا آپ سے؟ ابھی تک وعدہ آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. ہاں جی حنظلہ کیا وعدہ تھا؟ چلیں ہاتھ کھڑا کریں جو وعدہ بتا سکتے ہیں. وعدہ کیا تھا؟ جی ذیشان، وعدہ کیا تھا؟ مثال کی بات کریں، باقی گفتگو ساری ہو چکی ہے. کہ وعدہ یہ تھا کہ ظاہر سے ہٹنا سمیع دلائل کی وجہ سے اس کی مثالیں آگے چل کے دیں گے. مثالوں کی بات ہوئی تھی کیونکہ عقلی کی مثالیں دے چکے ہیں. کون کون سی؟ وَأُوتِيَتْ، اور اللہ خالق کل شیء. فَهَذِهِ أَمْثِلَةٌ، تو یہ وہ مثالیں ہیں کہ فَهَذِهِ أَمْثِلَةٌ دلت آیات قرآنیہ وأحادیث نبویہ، ان دلالت کر رہی ہیں قرآنی آیات اور نبوی احادیث اعلیٰ اس بات پہ کہ ان الظاہر المتبادر منہا حسب الوضع اللغوی غیر مراد، کہ ان کا وہ ظاہر جو فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے لغوی وضع کے مطابق، لغوی اعتبار سے، غیر مراد وہ یہاں پہ مراد نہیں ہے. وَهَذَا هُوَ مَا اسْتَثْنَيْنَاهُ عَنِ الْقَاعِدَةِ، اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے قاعدے سے مستثنیٰ قرار دیا تھا، یہ کہہ کر کہ الا بدلیل یجب الرجوع الیہ. واضح اب تک جو پڑھا علماء کرام؟ چلیں جی پہلی مثال ما صرفت فیہ الآیۃ عن ظاہرها بدلیل القرآنی، مثال اس کی جس میں آیت کو اس کے ظاہر سے پھیر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، کس کے ساتھ؟ قرآنی دلیل کے ساتھ.
کہتے ہیں اس کی مثال ہے قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، الطلاق مرتان، طلاق کتنی بار ہے؟ 2 بار. یعنی کہ طلاق دینے کی آپ کو اجازت 2 بار ہے، یعنی کہ 3 بار نہیں طلاق دینی. طلاق کتنی بار آپ دے سکتے ہیں؟ 1 دفعہ دی، پھر 1 دفعہ دی، اس کے بعد کہانی ختم. کہتے ہیں یہاں سے یہ سمجھا رہی ہے. کہتے ہیں قولہ تعالیٰ طلاق مرتان فإن ظاہرہ المتبادر منہ، تو اس کا ظاہر جو اس سے فوری طور پہ ذہن میں آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ ان طلاق کلہ، کہ ٹوٹل طلاقیں جو ہیں محصور، وہ محصور ہیں فی المرتین، کتنے میں؟ 2 میں. ولکنہ تعالی بینا، لیکن اللہ تعالی نے واضح کیا ہے کہ ان المراد بالمحصور فی المرتین، کہ مراد اس طلاق سے، ان المراد بالطلاق المحصور، کہ مراد اس طلاق سے جو 2 میں بند ہے، جو 2 میں محصور ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ خصوص الطلاق. اس سے مراد وہ خاص طلاقیں ہیں الذی تملک بعدہ الرجعہ، جس کے بعد رجوع ممکن ہے. رجوع والی طلاقیں صرف 2 ہیں. وہ طلاقیں جن کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ صرف 2 ہیں. اچھا جی، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے کب وعدے کیا؟ ولیکنہ تعالیٰ بینا بقولہ تعالیٰ، سمجھ گئے؟ اللہ نے وعدے کیا اپنے اس فرمان کے ساتھ کہ فإن طلقها، اگر وہ 2 کے بعد بھی طلاق اس عورت کو دے دے، فلا تحل، تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے. یہ جو مثال دی ہے انہوں نے، یہ انہوں نے ازواء البیان سے لی ہے، علامہ شنقیطی سے رحمہ اللہ. اور علامہ شنقیطی بھی بڑے عظیم ہیں اور ہماری کتاب کے مؤلف بھی بڑے عظیم ہیں، لیکن میرا اس کے اوپر دل زیادہ مطمئن نہیں ہے. کوئی بتا سکتا ہے کیوں دل مطمئن نہیں ہے آپ میں سے؟ دیکھیں، فإن طلقها، یہ گفتگو الطلاق مرتان کی گفتگو سے الگ تھلگ ہے کہ ادھر ہی ہے؟ نہیں الگ تھلگ، ادھر ہی ہے. تو کیا ضرورت ہے آپ کو اس تکلف میں پڑھنے کی کہ طلاق مرتان کچھ اور ہے، پھر فإن طلقها نے آ کے، بھائی یہ تب تھا جب دوسرا کلام کسی اور صورت میں یا آگے کہیں دور جا کے آیا ہوتا. یہ تو طلاق کی گفتگو چل رہی ہے، ادھر ہی وضاحت آ گئی ہے. تو اس کو یعنی کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ زہر سے ہٹ گئے ہیں. اسی لیے میرا جو موضوع تھا الظاہر والمؤول فی القرآن الکریم عند شیخ الاسلام ابن تیمیہ، وہاں پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کلام میں نے نقل کیا ہے، لکھا ہے، جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کلام جو ابھی مکمل نہیں ہوئی تو اس کا کوئی زہر نہیں ہوتا. زہر تب ہوتا ہے جب وہ کلام کیا ہو جائے؟ مکمل ہو جائے، پھر آپ کہیں کہ یہ زہر ہے جی اس کا. جو کلام ابھی مکمل نہیں ہوئی، ابھی جاری ہے، آپ پہلے ہی اس کا ایک جملہ لے کے کہہ دیں جی اس کا زہر یہ ہے، اور اگلے جملے نے آ کے جناب والا کیا کر دی؟ تعویل کر دی. تو یہ کوئی مناسب گفتگو نہیں ہے، یہ کوئی مناسب گفتگو نہیں ہے. ابھی تو گفتگو جاری تھی. چلیں جی آگے دیکھیں. اب آگے ایک اور مثال دیکھ لیں. کہتے ہیں وقولہ تعالی، ویسے آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کو بڑی اچھی اچھی مثالیں اس کی مل جائیں گی. مثال کے طور پہ والمطلقات یتربصن بانفسہن، طلاق یافتہ عورتیں، ان کی عدت کتنی ہے جی؟ المطلقات، یہ عموم کا فائدہ دے رہا ہے کہ خصوص کا؟ عموم کا. ایسے ہی ہے. پھر کیا ہوا؟ اس کی تخصیص کی گئی. کہاں پہ؟ سورۃ طلاق میں جا کے کیا کہا گیا؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور آگے کیا کہا گیا؟ اور وہ عورتیں جن کو حیض آتا ہی نہیں، چھوٹی ہونے کی وجہ سے یا بہت بڑی ہو گئی ہیں، ان کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے. تو دیکھیں نا، اب والمطلقات کا عموم جو ہے یہ خاص ہو گیا اولات الاحمال کے ذریعے بھی، واللہ یئسنا کے ذریعے بھی، ولم یحدنا کے ذریعے بھی، جن کو حیض ابھی آتے ہی نہیں. تو یہ بہترین مثال ہے اس کی کہ والمطلقات کا عموم کو اس کے عموم سے ہٹا دیا گیا قرآنی دلائل کی وجہ سے. اچھا اب آگے دیکھیں یہاں پہ وقولہ تعالی، اور اللہ کا یہ فرمان ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا ہو. کب تک اس کے مال کے قریب نہیں جا سکتے؟ یہاں تک کہ پہنچ جائے کس کو؟ اپنی جوانی کو. فإن المتبادر میں مفہوم الغایاتی، بے شک
غایت کے مفہوم سے جو چیز فوری طور پہ ذہن میں آتی ہے، غایت سے مراد کیا؟ حتیٰ یبلغ اشدہ، حتیٰ غایت کے لیے آتا ہے نا، تو کہتے ہیں غایت کے مفہوم سے وہ چیز جو فوری طور پہ ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہ اذا بلغ اشدہ، جب وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، فلا مانع من قربان مالہ، تو اس کے مال کے قریب جانے سے پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بغیر التی ہی احسن، اس طریقے کے علاوہ طریقے سے جو احسن طریقے کے علاوہ بھی آپ اس کے مال کے قریب جا سکتے ہیں، یعنی کہ لوٹنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اس کے مال کو قبضہ کرنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں. کہتے ہیں یہ معنی سمجھ میں آتا ہے. وَلَكِنَّهُ تَعَالَى بَيَّنَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدے کیا ہے کہ ان المراد بالغایتی، غایت سے مراد کیا ہے کہ انہو ان بلغہا، کہ اگر وہ پہنچ جائے اس کو، کس کو؟ نہیں، بلغہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے بھائی؟ ضمیر مؤنث ہے. ہاں احسنت یا عباس، اگر وہ پہنچ جائے کس کو؟ غایت کو، تو کیا ہوگا؟ یدفع الیہ، تو مال اس کے سپرد کر دیا جائے گا. ان اونس منہ الرشد، اگر محسوس ہو اس کی طرف سے کیا؟ عقل مند ہونا، سمجھدار ہونا، باصلاحیت ہونا. وذالک فی قولی تعالی، اور یہ وضاحت کس عہد میں ہے؟ اللہ کے اس فرمان میں، وابتلوا الیتامی، اور یتیم کو کیا کرتے رہو؟ آزماتے رہو. حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، ان کے بلوغت کو. فإن آنستم منہم رشدا، تو اگر تم ان سے محسوس کرو کس کو؟ عقل مندی کو، صلاحیت کو، مہارت کو. فادفعوا الیہم اموالہم، تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو. تو ان دونوں مثالوں سے بہرحال بہتر مثال وہ ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور بھی مل جائیں گی. اب آ جائیں ایک اور مثال کی طرف. جو مثال اب آنے لگی ہے اور جو مثالیں ہم نے پڑھی ہیں، ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے شیخ مصباح؟ جی بس بس بس، تیر نکل گیا بابو. ہاں جی ویس، اللہ آپ کا بھلا کرے ویس، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ برکتیں ڈالے آپ کے علم و عمل میں، بہت اچھے. تو اب دینے لگے ہیں ان کے ظاہر کو ہٹانے کی مثال کس کے ذریعے؟ سنت کے ذریعے. پہلے ہم نے 2 مثالیں پڑھی ہیں، قرآن کے ظاہر کو ہٹانا قرآن کے ذریعے. اب قرآن کے ظاہر کو ہٹانا کس کے ذریعے؟ سنت کے ذریعے. قولہ تعالی بعد ذکر المحرمات، اللہ تعالیٰ کا فرمان ان عورتوں کے تذکرے کے بعد جن سے شادی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں جو بھی ان کے علاوہ ہیں. کن کے علاوہ؟ جن کا پہلے ذکر تذکرہ ہو چکا ہے. اچھا جی، ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافین، جو ان کے علاوہ حلال ہیں وہ کیسے حلال ہیں؟ کہ تم ان کو طلب کرو مال کے بدلے میں، یعنی کہ حق مہر دینا ہے. محسنین، ارادہ کیا ہو؟ پاک دامنی کا، شادی کا. غیر مسافین، بدکاری کے ارادے نہ ہوں. اخبر تعالی، اللہ تعالی نے بتایا کہ انہو احل، کہ اللہ نے حلال کر دی ہیں ما سوا من ذکرہ، مذکورہ عورتوں کے، ان عورتوں کے علاوہ جن کا تذکرہ کیا گیا فی الآیتین السابقتین، گزشتہ 2 آیتوں میں. وظاہرہ العموم، اور اس کا ظاہر کیا ہے؟ کس کا ظاہر؟ ما ورا، ما عموم کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ ان عورتوں کے علاوہ ساری عورتیں حلال ہیں. جو عورتیں پچھلی 2 آیتوں میں ذکر ہو گئیں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم اخواتکم، ساری، ان کے علاوہ باقی سب کیا ہیں؟ حلال ہیں. اور یہ کیا عموم ہے؟ اچھا جی آگے دیکھیں. وَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا الْعُمُومِ، اور اس عموم کے نیچے داخل ہوگا الَّذِي أَفَادَهُ، وہ جس کا فائدہ دیا ہے ظاہر الآیات، آیت کے ظاہر نے. کیا جی وہ کیا ہے؟ وَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا الْعُمُومِ الَّذِي أَفَادَهُ ظَاهِرُ الْآيَةِ، يَدْخُلُ کا فاعل کیا ہوگا؟ جواز. يَدْخُلُ کا فاعل کیا ہوگا؟ جواز. اس عموم کے نیچے جس کا فائدہ دے رہا ہے اس آیت کا ظاہر، داخل ہوگا عورت کے نکاح کا جائز ہونا علی عمتی، یا اس کی پھوپھی پہ. آپ کے پاس ایک عورت ہے، اب آپ شادی کر رہے ہیں اس کی بھتیجی سے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ جو المرأہ، یہ کیا ہو گئی؟ بھتیجی. تو جائز ہے اس کا مطلب ہے کہ اس لڑکی سے شادی کرنا جس کی پھوپھی پہلے سے آپ کے گھر میں ہے. اچھا، وعلی خالتہا،
اور جائز ہے اس لڑکی سے نکاح کرنا جس کی خالہ پہلے سے آپ کے، کیونکہ اللہ نے کہا وحل لکم ما وراء ذالکم، عموم ہے. والجمع جواز نکاح المرأة والجمع بینہما، اس عورت سے نکاح کرنا اور ان دونوں کو جمع کرنا، کس کو؟ لڑکی کو اور اس کی پھپھو کو، لڑکی کو اور اس کی خالہ کو. ولیکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینا، لیکن نبی اسلام نے وعدے کر دیا ہے کہ ان ظاہر المتبادر من هذه الآیہ، کہ وہ ظاہر جو اس ایت سے سمجھ میں آ رہا ہے فوری طور پہ، غیر مراد، وہ مراد نہیں ہے، فی نکاح امرأۃ علی عمتها وعلی خالتها، کسی لڑکی سے نکاح کرنا اس کی پھوپھو پہ اور اس کی خالہ پہ. اچھا، یہ اللہ کے نبی نے کہاں وعدے کیا؟ بین بقولہ، آپ نے چیز وعدے کر دی ہے کہاں پہ؟ کہ لا یجمع بین المرأۃ وعمتها، لڑکی کو لڑکی کی پھوپھو کو ایک گھر میں جمع نہ کیا جائے، ولا بین المرأۃ وخالتها، اور نہ ہی لڑکی کو اور اس کی خالہ کو. تو قرآن کے عموم کی تخصیص ہو گئی نا، تو ظاہر سے ہٹ گئے نا، تو اسی کو آپ تعویل بھی کہہ سکتے ہیں اگر کہنا چاہیں تو. لیکن ویسے طویل عام طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے غلط تعویل کے لیے، مضموم کے لیے استعمال ہوتا ہے. قال ابن عطیہ، امام ابن عطیہ کہتے ہیں فی قولی تعالی حرمت علیکم امہاتکم الآیہ، پڑھیں انس ذرا جی. قال ابن عطية رحمه الله في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية حكم حرم الله به 7 من النسب و6 من بين رضاع وصهر، وألحقت السنة المأثورة سابعة وذلك الجمع بين المرأة وعمتها ومضى عليه الإجماع. وعلى هذا تجري كل عمومات القرآن التي صح تخصيصها، فظاهرها خارج عن الاعتبار فيما دل عليه الخاص. والآيات التي صح نسخها فإن ظاهرها قبل النسخ كان هو المراد، فلما نسخت تحول إلى الناسخ لها، وأصبح بعد النسخ ظاهرها غير داخل في التكليف. وكذا تقييد المطلق، فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده، فلا إعمال له في إطلاقه، بل المعمل هو المقيد. بہت اچھے. امام ابن عطیہ کہتے ہیں اللہ کے فرمان کی تفسیر میں کہ حرمت علیکم امہاتکم، تم پہ تمہاری مائیں کیا کر دی گئی ہیں، اور آگے پوری آیت کہ یہ حکم ہے جس کے ساتھ اللہ نے حرام کیا ہے 7 عورتوں کو، کس سے؟ نسب سے، اور 6 عورتوں کو رضاعت اور سسرال کی طرف سے، اور سنت نے ملا دیا ہے الماثور، وہ سنت جو منقول ہے نبی الاسلام سے، اس نے ملا دیا سابعۃ، ایک 7ویں عورت کو بھی. اور وہ کیا ہے؟ وذالک الجمع بین المرأۃ وعمتها، لڑکی کو اور اس کی پھوپھو کو ایک گھر میں جمع کرنا، اور اسی پہ اجماع ہو چکا ہے. تو اس کے ساتھ ہی کلام ختم ہوا کس کا؟ ابن عطیہ کا. کہتے ہیں وعلی ھذا تجری کل عمومات القرآن، اسی پہ جاری ہوں گے قرآن کریم کے سب عمومات التی صح تخصیصها، جن کی تخصیص ثابت ہے. فظاہرها خارج عن الاعتبار، تو ان کا ظاہر، کن کا ظاہر؟ قرآنی عمومات کا. قرآنی عمومات کا ظاہر جو ہے وہ اعتبار سے خارج ہوگا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا فیما دل علی الخاص، اتنے حصے میں جس پہ دلالت کر رہا ہے کون؟ خاص. اور وہ آیات جن کا نسخ جو ہے ثابت ہو چکا ہے، تو ان کا ظاہر جو تھا نسخ سے پہلے وہ کیا تھا؟ مراد تھا، مقصود تھا. تو جب ان کو منسوخ کر دیا گیا تو پھر وہ چلا گیا کس کی طرف؟ ظاہر چلا گیا اس نسخ کی طرف جس نے اس کو کیا کیا ہے؟ منسوخ کیا ہے. اور نسخ کے بعد اس کا ظاہر جو ہو جائے گا وہ تکلیف میں داخل نہیں ہوگا، کس کا ظاہر؟ منسوخہ آیات کا. اور اسی طرح مطلق کی تقیید، کیونکہ مطلق جو ہے متروک و ظاہری، اس کے ظاہر کو ترک کر دیا گیا ہے کس کے ساتھ؟ مقید کے ساتھ. تو چنانچہ اس کو عمل میں نہیں لایا جائے گا اس کے اطلاق میں، بلکہ عمل کیا جائے گا کس پہ؟ مقید میں. واللہ تعالی اعلم. انشاءاللہ آئندہ درس میں آئندہ کے قاعدے کے ساتھ ملاقات ہوگی. وہ قاعدہ کیا ہے دیکھیے ذرا، حمل و معانی کلام اللہ علی الغالب من اسلوب القرآن و معہود استعمالہ اولا من الخروج بیان ذالک، کہ اللہ کے کلام کے معانی کو قرآن کریم کے غالب اسلوب پہ اور مشہور و معروف استعمال پہ محمول کرنا بہتر ہوگا اس کو قرآن کریم کے اسلوب غالب اسلوب سے نکال دینے سے اور معہود استعمال سے نکال دینے سے.
تو انشاءاللہ یہ قاعدہ بھی بہت ہی مفید ہوگا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پہلے کی طرح دلچسپی کے ساتھ آپ خود بھی آئیں, ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں اور وقت میں آئیں, اور وہ جو قواعد ہیں پیچھے سے وہ یاد کر کے آئیں اور عصر کے فوراً بعد آئیں تاکہ آپ سے وہ قواعد سنے جا سکیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ آپ کے وقت میں بہت برکتیں ڈالے, اللہ آپ کو بہت جزا دے.